سورۃ البراء آیت نمبر 18۔ سورۃ البراء آیت نمبر 18، صفحہ نمبر 227۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابوا، جو قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے حکم کو، الحسنی، خیر ہے، والذین، اور وہ لوگ جو لم یستجیبوا، نہیں وہ سب قبول کرتے، لہو، اس کے حکم کو، لو ان، اگرچہ ہو، لہم، ان کے لیے، یا ان کے پاس، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ومثلہ، اور اس کی مثل، معہو، اس جیسا، لفتدو، ضرور وہ بدلہ دیں گے، فدیہ دے دیں گے، بہی، اس کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، سوء الحساب، برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ افمن، کیا پس وہ شخص، یعلم، وہ جانتا ہے، انما، بے شک جو، انزلہ، اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، کمن، مثال اس شخص کی یا اس شخص کی طرح، ہوا اعمی، جو اندھا ہے، انما، بے شک جو، سوائے اس کے نہیں یا در حقیقت، یتذکروا، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل مند، الذین، وہ لوگ جو، یوفون، وہ پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ولا، اور نہیں، ینقضون المیثاق، وہ توڑتے عہد کو، وعدے کو، میثاق کو، والذین، اور وہ لوگ جو، یصلون، ملاتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کا، ان یوصل، کہ ملایا جائے، ویخشون ربہم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا علم کی فضیلت کے بارے کے اندر، کہ بارش ہوتی ہے، پانی ندی نالوں میں جاتا ہے، وہ جو خش و خاک ہوتی ہے، تنکے ہوتے ہیں، اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور پانی، صاف پانی نیچے رہ جاتا ہے، پھر کچھ دور جا کر وہ جو تنکے اور جو خاک ہوتی ہے، اور وہ جو اپنا اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے، اس کو وہ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح جب لوہا، تانبا، کسی بھی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے نیچے اصل چیز باقی رہ جاتی ہے، اور جو ہوتی ہے اس کی جو جاگ ہوتی ہے وہ پھینک دی جاتی ہے، ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہی مثال تھی کہ ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے، جو حق ہوتا ہے، جو سچ بات ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر رہتے ہیں، لیکن جو حق والے ہیں وہ اپنی ایک ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ حق والی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت تک قائم رہے گی، اس کو نقصان پہنچانے والے، اس کو تکلیفیں دینے والے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ حاصل رہے گی۔ اور آگے فرمایا تھا کہ جو فائدہ دینے والی، جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، جو فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو باقی رہتے ہیں۔ باقی کیسے رہتے ہیں؟ جو انسان علم سیکھے اس کو سکھائے۔ جو اسلام، بعض لوگ علم سیکھتے ہیں، صرف سیکھ لیا اور چھوڑ دیا، وہ بھول جاتے ہیں،
لیکن جو سیکھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے، وہی علم باقی رہتا ہے، اور اسی کی وہ لوگ جو باقی رہتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں۔ للذین نستجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی حکم کو۔ اس کے رب کا کیا حکم تھا؟ ہم پڑھتے، یہ سارا قرآن پاک رب کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات رب کا حکم ہے۔ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا، سنت کی اپنے اہمیت کو جاننا، اپنے شرک کو بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور یہ جو اپنا توہمات ہیں اور یہ جو دین سے ہٹ کے باتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ اور وہ لوگ للذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، الحسنہ، ان کے لیے خیر ہی خیر، ان کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری اس کلاس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دین کے لیے نکلتا ہے، جو طالب علم دین کے نکلتا ہے، جو دین سیکھنے کے نکلتا ہے، فرشتے اور اس کی راہ کے اندر اسے قدم سے اپنے پار بچھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا زمین سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے پرندے اور آسمانوں کے پرندے اور زمین پر رہنے والی جو چونٹیاں ہیں وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان علم کی برکت وہی ذکر کی، للذین استجابوا، جنہوں نے قبول کیا۔ کیا قبول کرنا ہے؟ رب کی جو دولت کیا ہے، جو رب علم دیتا ہے۔ علم فرمایا انبیاء کی وراثت کیا؟ علم ہے، دنیا دولت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا ایسے ہے جیسے وہ مردہ بکری ہے، یعنی علم اللہ تعالیٰ دنیا کی تو بات نہیں کرتا، ادھر ہمیشہ جو دیتا اللہ علم کی بات کر رہا ہے۔ جیسے فرمایا، جیسے میں کل حدیث نہیں تھی، وہ تھی حسد کرنے والی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ رشک کیا جا سکتا ہے دو آدمی کے اوپر، ایک کو جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ اس کو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور سننے والا اس کو سنتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے علم دیا جاتا، قرآن دیا جاتا، میں بھی اسی طرح کرتا جو یہ کرتا ہے۔ وہ دل میں خواہش کرتا ہے میں بھی ایسے کرتا۔ جیسے میں نے ایک دو بتایا تھا، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ہمسایہ تھا، لوہار تھا، وہ لوہار جو لوہے کا کام کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے، جو ان کا ہمسایہ تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ ساتھ ہمسایہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر امام احمد بن حنبل اور وہ لوہار کٹھے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں امام احمد بن حنبل اور کہاں یہ لوہار جس کا سارا دن دنیا کا کام ہی کرتا رہتا تھا، اور یہ امام وقت کا دین کا کام ہی کرتا رہتا تھا اور دین کے لیے اس نے جان دے دی، اور یہ دونوں اکٹھے جنت کے اندر ہیں۔ اس نے کہا بڑی عجیب خواب دیکھی ہے۔ اس کی لوہار کی بیوی کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھی ہے، جنت کے اندر تیرا خاوند اور امام احمد بن حنبل کٹھے ہیں، تیرا خاوند کیا عمل کرتا تھا؟ وہ کہنے لگی، وہ ہمسایہ تھا امام احمد بن حنبل کا، وہ لوہار کی بیوی کہنے لگی میرا خاوند اتنا کوئی ایسا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ سارا دن لوہار کا کام کرتا تھا، لوہے کو تھوڑے سے پیٹتا رہتا تھا، اس سے اوزار بناتا تھا، شام کو گھر آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، تھک کے بستر پہ لیٹ جاتا تھا۔ ادھر سے امام احمد بن حنبل کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی تو وہ کہتا تھا یا اللہ اگر مجھے سہل آسان روزی ملتی تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا، مجھے سارا دن اپنے کمر کو سیدھا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کہتی وہ یہ بات کرتا، سوچتا، اس کا قرآن سنتا، روتا اور سو جاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی قرآن کی علم حاصل کرنے کی، علم کی جستجو، علم کا دل میں تڑپ رکھنا، اس کی طلب رکھنا، اس کا کیا مقام ہے، کیا اجر ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر ایک ہمارے لیے ایک بڑا اچھا سبق ہے جو ملا ہے کہ دین علم کو سیکھنا اور سکھانا بہت فضیلت کا کام ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کو، جنہوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی قرآن حدیث کو لے کر آئے، انہوں نے قبول نہ کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا، کس نے قبول کیا؟ سلیمان فارسی نے قبول کیا، خباب بن ارد نے قبول کیا، بلال حبشی نے قبول کر لیا،
ان کے بارے کے اندر اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر ان تینوں کے بارے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی کیا مقام تو تھے غلام، ابو بکر سے کہا جا رہا ہے ابو بکر ان کو دکھ نہ دینا، ان کو ناراض نہ کرنا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. اور ادھر ابو جہل جسے ابو حکم کہا جاتا تھا، حکمت والا دانا، اپنی قوم کا سردار قریش کا، لیکن اس کی اندر کی آنکھیں جو تھی وہ اندھی تھی. اور ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ بدر میں اس کی لاش کو گھسیٹے کنویں میں پھینک دیا گیا. جس نے قبول کیا اس کی عظمت، اس کی شان، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا اور پوری دنیا کا ان کو اپنا امامت ان کے آگے کر دی. اور جنہوں نے نہیں مانا اس ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اللہ اسے بلائے گا، اسے پوچھے گا کہ اگر تجھے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے تجھے دیا جائے اور جو تو سزا دی جا رہی ہے تو دے گا، اس سزا سے چھٹنا چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں چھٹنا چاہوں گا. اللہ کہے گا جب تو انسان تھا میں نے تجھے اس سے چھوٹا سا مطالبہ کیا، تجھ سے کیا تھا، اور میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو نے وہ مانا ہی نہیں، اب سزا بھگت. فرمایا وہ دنیا سب کچھ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن ہوگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا. مثلہ معہ لفتر بھی، اس دنیا اور اس دنیا جیسی اور دنیا وہ فدیہ دینا چاہے گا. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے یہی لوگ ہیں ان کا حساب وہ دردناک ہوگا. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی ایک آیت بڑی خوفناک جو مجھے محسوس ہوتی ہے، میں اسے بڑا محسوس کرتی ہوں. پوچھا کون سی؟ کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی عمل کرے گا برا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اما عائشہ کی آیت پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ہر دکھ تکلیف کے بدلے کے اندر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے. ہاں قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا اس کو سزا دی گئی. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جس کا حساب لیا گیا سزا دی گئی؟ فرمایا ہاں. فرمایا جو قرآن پاک کی آیت ہے اپنا کہ جس کے دائیں ہاتھ کے اندر جس کے دائیں ہاتھ کے نامہ مال دیا گیا فسوف حسابا حساب یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا. واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کے دائیں ہاتھ کے نامہ مال دیا گیا اس کا حساب ٹھیک ہوگا، آسان ہوگا. فرمایا عائشہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیشی ہوگی لیکن اس کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن اس سے بات پرس نہیں کی جائے گی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو قریب کر لے گا، پردہ اوپر آ جائے گا. اللہ اس کو اس کے گناہ نیکی گناہ بتائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کی، وہ ماتا چلا جائے گا. اللہ کہے گا کیا دنیا میں نے تیرے گناہ کو پردہ ڈالا، اب بھی میں تیرے گناہ کو پردہ ڈال دوں تو جنت میں چلا جائے. یہ فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے. جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، انسان جنت میں جانا لگے گا اس کے ساتھ ہی بازو پکڑ لے گا اس کا، یا اللہ میں اس کو جانے دینا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرا یہ کہ زیادتی کی دنیا میں ظلم کیا میرے اوپر. اللہ فرمائے گا اس کو کہ تجھے میں یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں. اللہ اس کو اتنا دے گا کہ اب تو راضی ہے؟ یا اللہ میں راضی. اللہ پھر دونوں کو کٹھا جنت میں فرما دے گا. یہ لوگ ہوں گے. فرمایا ان کے اللہ تعالیٰ پیشی ہوگی لیکن ان کے اللہ تعالیٰ بات اس سے نہیں کرے گا. یعنی جو مالک ہوتا ہے، بعض لوگ اعتماد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی غلطی مالک پوچھتے نہیں، لیکن جسے اعتماد اسے پوچھتا ہے کہاں پر گیا، کدھر گیا، ٹائم کا گزارا، پیسے کہاں گئے، پوچھتا ہے. اس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پوچھ لیا گیا تو نے عمل کیوں کیا، پھر وہ برباد ہو گیا. جس کا حساب لے گا وہ برباد ہو گیا. وہ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا بئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم، کیا پس جو جانتا ہے، انما کہ جو بے شک جو اتارا گیا ہے الیک آپ کی طرف، من ربی کا الحق، تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے. کمان ہوا آما، کیا وہ اندھا کی طرح برابر ہو سکتے دونوں؟ جس کو حق دین کی سمجھ آ گئی وہ اور ایک نہ سمجھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں سمجھتے ہیں اس کو. کون سمجھتے ہیں؟ عقل والے، علم والے، وہی اس کو سمجھتے ہیں. یہ تیرے رب کا جو حق ہے یہ روشنی ہے، روشنی سمجھتا دین والا، توحید والا، موحد. اور جو شرک کے اندر مبتلا ہے اس کو دین کی توحید کی سمجھ لگتی نہیں.
وہ کہتا ہے یہ کیا، اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اپنا گھبرا جاتی ہیں، دل تنگ پڑ جائے جب توحید کی بات سنتا ہے، اسے مزہ ہی نہیں آتا. اسے مزہ آتا ہے ان لوگوں کی باتوں کا جو ان کو امیدیں دلاتے ہیں، ان کے گناہوں کو بات نہیں کرتے، سیدھی بات بتانی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات بتانی نہیں ہے. قرآن و حدیث بتانا سننا اس کے تو بڑا اجر ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس کے میثاق کو. کیا بات ہے، جو انسان نے اللہ سے عہد کیا، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے سب انسانوں کو جمع کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو. کیا مطلب ہے، تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم تجھی سے مانگیں گے، تو ہی ہم سے دے گا. اللہ سے ہم نے عہد کیا، فرمایا میں اس عہد کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا تمہاری رہنمائی کے لیے، اور عہد کو تم نے بھولنا نہیں ہے. اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے عہد لیتے فرماتے کہ اللہ کے ساتھ کسی عہد لیتے، جب کوئی اسلام قبول کرتا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور تم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اور تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا. یہ صحابہ کو عہد دیا کرتے تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگنا، جب مانگنا اللہ سے مانگنا ہے. یہ موقع آ گیا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اپنا اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر، گھوڑا گر جاتا، وہ کسی کو نہ کہتے اٹھا، وہ خود اترتے اور اس کو اٹھاتے، یعنی ایسا وہ بات کو سمجھتے لیتے. ولا ينقضون المیثاق، اور عہدوں کو توڑنے والے نہ تھے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک، جب وہ عہد کرتا ہے تو اس کو وہ توڑ دیتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا. عہد کو پورا کرنا یہ اسلام کا اہم رکن ہے. اور سب عہد، مثلا انسان کاروباری معاملہ عہد ہے، انسان کی شادی نکاح بھی ایک عہد ہے، والدین کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ عہد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملے انسان کرنے وہ عہد. یہ کوئی بھی عہد، چاہے ویسے کسی نے وعدہ کر لیا، یہ لین دین کا معاملہ ہے، وہ سب انسان کوئی مسلمان توڑتا نہیں اس کو. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو جوڑنے کا حکم دیا گیا اس کو وہ جوڑتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑنے کا. فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر کے اندر اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، توڑے نہ. فرمایا یا رسول اللہ وسلم، میرے سلوک کا سب سے مستحق کون شخص ہے جس کے میں اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ کون؟ تیری ماں. اس کے بعد فرمایا تیرا باپ، یعنی تیرے اچھے سلوک کا مستحق تیرا اپنا تیری ماں ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص نیکی، اچھی نیکی چاہتا ہے، کہ نیکی اچھی نیکی کیا ہے؟ فرمایا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. فرمایا خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر، اچھی خیر وہ ہے، اچھا صدقہ وہ ہے جو انسان اس کو دے جو اس کو نام لینا گوارا نہیں کرتا، یہ اچھا صدقہ ہے. یعنی ملانا، رشتہ داریوں کو ملانا، یہ بڑا اہم اپنا بڑی اس کی تاکید کی اسلام کے اندر. مت توڑو رشتہ داریوں کو، ملو، اور اس سے ملو جو تم سے نہیں ملنا چاہتا. جو تم سے ملتا ہے تو جو تم اس کو کھلاتے ہو، تجھے کھلاتا ہے، وہ کون سا ملنا ہوا؟ ملو اس سے. تجھے نہیں کھلاتا اس کے ساتھ ملو، اس سے رشتہ داری کو جوڑو. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ کا خوف کھاتے ہیں. کیسا خوف؟ جیسے اس عورت نے کھایا تھا، اس بیٹی نے، اس کی ماں بیوی نے کھایا تھا، وہ اپنا بیوی، اپنا بیٹی اور ماں نے کھایا تھا. عمر فاروق کھڑے تھے دروازے کے پاس، ماں کہہ رہی بیٹی سے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. وہ کہنے لگی عمر نے منع کیا، کہتی عمر نہیں دیکھ رہا. کہنے لگی عمر نہیں دیکھتا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ یخشون ربہم، وہ ڈرتے تھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن کے حساب سے. عمر فاروق کہا کرتے تھے اپنے معاملہ کو سیدھا کر لو اس دن سے جس دن اعمال کو تولا جائے گا، جس دن میزان لگے گا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اس دن کے حساب سے لوگ ڈرتے ہیں. کون سے؟ کون ڈرتے ہیں؟ علم والے. علم والے علم رکھتے ہیں، علم کو سیکھنا، سمجھنا، اور اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کو آگے پھیلانا. یہ سب ذرائع ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے، اللہ کی قرب پیدا کرنے کے. یہ سب ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا. صدق اللہ.
للذین استجابوا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے رب کے احکام کو قبول کرتے ہیں الذین استجابوا لربهم الذین استجابوا لربهم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں جو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے ان کے لیے بھلائی ہے والذین اس کے مقابلے میں وہ لوگ اس کے مقابلے میں وہ لوگ لم یستجیبوا لہ لم یستجیبوا لہ جو اس اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے جو اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرتے لو ان لہم لو ان لہم اگر ہو ان کے لیے اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض جمیعا ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ومثلہ معہ ومثلہ معہ اور اس کی مانند اور اس کی مانند اور بھی لفتدوا بھی لفتدوا بھی فدیے میں دے دے اس کے وہ فدیہ میں دے دے اس کو یا اس کے بدلے میں دے دے اولئک یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں لہم سوء الحساب لہم سوء الحساب ان کے لیے برا حساب ہے ان کے لیے برا حساب ہے ومأواہم جہنم ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے افمن یعلم افمن یعلم کیا بس جو شخص جو جانتا ہے کیا وہ جو جانتا ہے انما یقیناً جو انزل الیک انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے ربک من ربک آپ کے رب کی طرف سے آپ کی رب کی طرف سے الحق الحق حق ہے حق ہے کمن کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے وَأَعْمَى وہ اعمى اندھا ہو جو اندھا ہو انما یتذکر انما یتذکر یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب اولو الالباب عقل والے عقل والے الذین الذین عقل والے وہ لوگ ہیں عقل والے وہ لوگ ہیں یوفون یوفون پورا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں بعہد اللہ بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اللہ تعالیٰ کے عہد کو ولا ينقضون ولا ينقضون نہیں وہ توڑتے نہیں وہ توڑتے المیثاق المیثاق پختہ وعدہ کو پختہ وعدہ کو والذین والذین اور وہ لوگ یصلون یصلون وہ ملاتے ہیں ما امر اللہ به ما امر اللہ به جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصل ملایا جائے یہ کہ منایا جائے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ اور وہ خوف کھاتے ہیں اور وہ خوف کھاتے ہیں سوء الحساب سوء الحساب برے حساب سے پورے حساب سے ماشاء اللہ